کے دنوں میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، جن میں ہم مختلف سماجی رسومات کی اور جو ہمارے بیہیویئرز ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے، ایک رویہ ہے اور دین میں بھی اس کے بارے میں بڑی تاکیدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تاکیدی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قناعت پسندی، یعنی قناعت پسند ہونا، کنٹینٹ ہونا۔ کیا ہے قناعت اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ لٹرلی اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کم پر بھی راضی ہو جانا، یعنی جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی پر راضی رہنا۔ اور اصطلاحی مفہوم بھی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہماری روزمرہ زندگی کے لیے، ضروریات کے لیے عطا کیا ہے، اس پر خوش اور راضی رہنا۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے جا کر دیکھیے نظر کہاں، کہ ہم تو بس خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں، لیکن جو شخص جتنا اس کے پاس ہے، اس کی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، وہ اس پر راضی ہے، خوش ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا، اس کے اندر حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں قناعت یا قناعت پسندی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری تعلیمات، بے شمار احادیث مبارکہ قناعت سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، شکر گزار بن جاؤ گے۔ یعنی جو قناعت اختیار کر لیتا ہے، شکر کی عادت اسی کو ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں اور چیزیں ہیں، مجھے جو مل گیا اور میں اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اور چاہیے تھا، مجھے اس سے بہتر چاہیے تھا، اور وہ بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر کی جو ایک دوڑ ہے، وہ تو ایک دلدل کی طرح سے ہے۔ انسان کبھی مطمئن نہیں ہوگا اگر اس کے اندر قناعت کا جذبہ نہیں ہے، یا اس نے یہ نہیں سیکھا کہ کم پر بھی راضی رہنا ہے۔ اور کیا خوبصورت تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابن آدم کی اگر حرص اور ہوس ہو تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس کے لیے ایک وادی سونے کی ہوگی تو وہ دوسری کی جستجو کرے گا، اور دوسری ہوگی تو اس سے اگلی کی، حتیٰ کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ کوئی انتہا نہیں ہے لالچ کی، حرص کہیں جا کر اینڈ نہیں ہوتی، اس کا کہیں پر جا کر خاتمہ نہیں ہوتا، ہاں موت اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو انسان دنیا میں ایسے رہے جیسے وہ مسافر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں خود کو مسافر سمجھو اور قبروں کو زیادہ یاد کرو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یعنی میں ایک منٹ کے لیے سوچوں، آج میں نہیں ہوں تو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، کیا میں نے جمع کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا جمع کیا۔ تو قناعت پسند شخص وہ ہے جو دنیا میں کم سے کم پر بھی راضی ہو جائے اور ان کو زیادہ جانے، لیکن دین کے معاملات میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی کم ہی سمجھے۔ یعنی بہت عبادت بھی کرے تو سمجھے نہیں ابھی بھی یہ کم ہے، مجھے اور عمل کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور کوششیں کرنی ہیں اور جد و جہد کرنی ہے۔ تو یہ معاملات ہماری زندگی میں آج بھی، اس سے پہلے بھی اور آئندہ والی زندگی میں بھی یہ یاد رکھیے کہ جس شخص کے اندر یہ قناعت کا جذبہ ہے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے حال پر، ورنہ تو انسان ہمیشہ ہی بے چین رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف مثالوں سے اپنے پیارے اصحاب کو قناعت پسندی کی رغبت بھی دلائی اور مال اور دولت کی حرص سے بچانے کی بھی کوشش کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو بس وہی تھا جو اس نے کھایا اور ختم کر لیا اور جو پہنا اور پرانا کر دیا۔
ہاں مگر جو صدقہ دے دیا وہ اس کا مال بچ گیا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ سوال کیا کہ تم میں سے کون اپنے وارث کے مال کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، یا بعض مفہوم کے مطابق اس کو زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر وہی سوال فرمایا، نہیں، تم میں سے کون اپنے وارث کے مال کی زیادہ فکر کرتا ہے، اسے زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر وہی جواب میں عرض کیا، رسول اللہ ہم تو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو زیادہ بچاتے ہیں، اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یقیناً اللہ کے حبیب کچھ اور ہم سے توقع فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر شخص اپنے وارث کے مال کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تمہارا مال تو وہی تھا جو تم نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر پرانا کر دیا، تو جو بچ گیا وہ تو تمہارے وارث کا مال تھا۔ یعنی آج جو ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، بخل اللہ نہ کرے کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، راہ خدا میں مال کو خرچ نہیں کر رہے، ایک جد و جہد ہے، ایک اسٹرگل ہے، کہیں سے زیادہ دولت آ جائے، اوور ٹائمز لگ جائیں، سائیڈ بزنسز مل جائیں، کسی سے کچھ چھین لوں، کسی سے چرا لوں، کسی سے ادھار مانگ لوں، کچھ بھی کر کے بس اپنا اکاؤنٹ میں مینٹین کر لوں۔ کس کے لیے؟ آج اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو پیچھے یہ مال کس کے کام آئے گا؟ میں تو خرچ ہی نہیں کر رہی، میں تو جمع کر رہی ہوں، اور وہ سارا جمع کر کے رکھ رہی ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے وارث آپس میں لڑیں گے، کوئی ایک ہڑپ کر جائے گا یا دوسروں کو بھی دے گا، یا کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو دین بہت دور اندیشی کے ساتھ ہماری لائف ٹائم پلاننگز ہمیں دے رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اسے کمانے سے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا کنبہ، اس کی فیملی خوشحال رہے، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کہیں نہیں، اگر آپ تھوڑا کماتے ہیں تو بس زیادہ کی کوشش مت کیجئے۔ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، دینی فرائض ادا کرتے ہوئے، حلال ذرائع سے روزی کماتے ہوئے بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل کی جو مہنگائی کے دور کو اوور آل پوری دنیا میں، یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ایک دم سے مہنگائی کا ایک فیز آیا ہے، تو اس میں تو جو لوگ جس اسٹیج پر تھے اپنی انکم کی یا اپنی آمدنی کی، تو وہ سبھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بس یہ خیال رکھیں کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، غیر ضروری اخراجات، حرص، دکھاوا، اور دوسروں کو مت دیکھیے کس کے پاس کیا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو دنیا میں ایسے ملینر لوگ ہیں، آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ اگر آپ اب چونکہ پھر وہی بد نصیبی سوشل میڈیا کے اور یہ ہمارے ہاتھ میں جو ڈیوائسز ہیں، ان کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، تو بہت سے اس سے نقصانات بھی ہو گئے۔ ہمیں تو بھئی اپنے بچپن میں پتہ بھی نہیں تھا کون کون سے ماڈل کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ جو ہمارے پاس گاڑی تھی ہمیں تو لگتا تھا بیسٹ دنیا کی یہی گاڑی ہے۔ جیسے ہم نے اپنے اطراف میں گھر دیکھے تھے، ہمیں لگتا تھا یہ اچھے گھر ہیں۔ اب آپ کو دنیا کے بہترین اور ریچسٹ آدمی کا گھر دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، جی دنیا کا سب سے امیر آدمی کیسے رہتا ہے۔ تو ہم کیا کریں بھائی، وہ کیسے رہتا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے اس کو دیکھنے سے، سوائے فرسٹریشن کے، یا اس پہ رش کرنے کے، یا یہ کہ واہ کیا اس کی شان ہے۔ کیا پتا ہے آپ کو کہ وہ آج اپنی زندگی سے کتنا مطمئن ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کتنی نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے مال کے اور اپنے بزنس کے فیلئر کا اور چھن جانے کا خوف لگا رہتا ہے؟ اور آپ کو کیا پتا ہے اس کی آخرت کیسی ہوگی؟ دنیا میں تو محل جیسے گھر میں رہتا ہے، کیا آخرت میں محل نصیب ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امراء ہیں، جو امیر ہیں، ان کا حساب مشکل ہوگا، اور اس کے برعکس جو مساکین تھے، جو فقراء تھے، جن کے پاس بہت دولت نہیں تھی، 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب آسان ہو جائے گا۔ دکھ تو یہی ہے کہ ہم یہ باتیں منہ سے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ اتر نہیں پا رہی۔ جب دل میں اتر جائیں گی، ذہن میں بیٹھ جائیں گی، تو ہم میں سے ہر شخص پیٹ بھر کے سوتا ہے، خوش ہو جائے گا۔ ان ہستیوں کو بھی تو دیکھیں کہ ایک کے پاس کھانے کو آ گیا اور وہ گوشت ان کو مل گیا اتنے عرصے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ اس نے کئی دن سے گوشت کھایا ہوگا، اس نے ان کو بھیج دیا۔
انہوں نے اس سے اگلے گھر میں بھیج دیا, انہوں نے اس سے اگلے گھر میں بھیج دیا, واپس وہ پہلے کے گھر پہنچ گیا جس نے وہ گوشت بھیجا تھا. کیا ہم میں یہ اثار ہے؟ کیا یہ قناعت ہم میں ہے کہ ہم جو مل جائے اس پہ راضی ہو جائیں؟ تو یہ کچھ چیزوں کو, اپنی زندگی کو خود ہم نے آسان بنانا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم, اس کا ایک سیمپل آپ کی دنیا بھی ہوتی ہے. آپ اپنی دنیا کو بھی ایک ماڈل بنا لیتے ہیں کہ جنت کیسے بننی ہے اور جہنم کیسے بننی ہے. اور یہ جنت عیش و عشرت سے نہیں بنتی, یہ جنت ہائی لیونگ سٹینڈرڈ سے نہیں بنتی, یہ جنت بنتی ہے قناعت سے. نہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی کا انٹرویو لے لیجئے اور اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا خوش اور مطمئن ہے. ہم سب کچھ سکون کے لیے کرتے ہیں نا, سکون ہی سب سے زیادہ اہم ہے, دل کا مطمئن ہونا ہی سب سے زیادہ اہم ہے. تو یہ قناعت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بس ہمیں اپنے آپ کو ذرا ریڈی کرنا ہے کہ یہ ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, ایک امتحان گاہ ہے یہ. اور جو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مسافر سمجھو اپنے آپ کو. آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے؟ اگر آپ نے ٹریول کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ سفر کی نوعیت کے حساب سے آپ اپنا لگیج یا اپنا زاد راہ یا اپنا سامان لیتے ہیں. اگر کہیں پر اسٹے ہے, اچھا بھائی اتنے آورز کا اسٹے ہے تو کھانے کی اتنی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اگر زیادہ ہے 2 کپڑے شاید بدلنے پڑ جائیں گے تو ایک آدھ جوڑا بھی آپ اتنا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے, اپنے لگیج کو کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بوجھ ہے, وہ لے لے کے گھومتے پھریں گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اپنی ضرورت کا سامان لیتے ہیں اور سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی مثال ہماری دنیا کی زندگی کی ہے. اگر آج ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوگا, ہمیں ہی اس کا نقصان ہوگا. اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے, جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جائیے, خوش ہو جائیے. اور جائز طریقے سے اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, جائز طریقے میں رہتے ہوئے, حدود میں رہتے ہوئے مزید محنت کریں, کمانے کی کوشش کریں, اپنے کنبے کو آسودہ رکھنے کی کوشش کریں, مساکین پر بھی خرچ کریں, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, بجائے ایسی ویڈیوز اور ایسے لوگوں کو دیکھنے کے جو بہت رچ ہیں اور کما رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں. ان کو دیکھیے جو کم سے کم پر بھی خوش ہیں اور راضی ہیں, تاکہ آپ کی روح کو سکون ملے. آپ اپنی روح کو بے چین مت کریں, اپنی روح کو زخمی نہ کریں, بلکہ اس کی راحت کا انتظام کریں, اور وہ راحت آپ کو قناعت پسند لوگوں کی صحبت میں ہی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب میں جذبہ قناعت پیدا فرما دے, اور یہ بے چینی اور یہ ہوس اور یہ ناشکرہ پن اور لالچ ہمارے دلوں سے نکال دے. آمین. فی امان اللہ.